ان عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ سأل ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ عن التقوى قال له اما سلكت طريقا ذا شوك قال بلى قال فما عملت قال شمرت واستحبت فذلك التقوى. حضرت حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دفعہ حضرت ابی سے کام پوچھا کہ حضرت ایک سوال کر رہا ہے پوچھو تاکہ وہ تقویٰ کس کو بولتے ہیں, تقویٰ کی تعریف کیا ہے. انہوں نے تفصیل سے سمجھایا کہ تقویٰ کو اگر پریکٹیکلی سمجھنا چاہتے ہو تو میں سوال کر رہا ہوں تم سے کیا کہا کہ کیا تم ایسے راستے سے دوسرے ہو جس کے دونوں طرف خاکہ کھائی ہو اور حق قدر نہر ہو ٹنگ ہو. اما سڑک کا پاری بنتا ہے شوق کیسے کاٹے ایک ہوتا ہے شوق اور ایک ہوتا ہے شوق ہے اس کی جمع اشفاق آتی ہے اس کی جمع کیا اشفاق آتی ہے. تو اما سڑک سفاری بنتا ہے شوق کیا تم ایسے راستے سے گزرے ہو تو بہت نیرو ہو بہت ٹنگ ہو اور اس کے دونوں طرف خاکہ جھاڑیاں ہو تاکہ آپ گزرا ہو. الگ الگ کیوں نہیں گزرا ہو کئی بار گزرا ہو. کہا کہ اس وقت اس راستے سے گزرتے وقت تمہارا معاملہ کیا ہے. میں نے کمر کسید اور دامن کو سمیٹ لیا اور دائیں بائیں آگے پیچھے دیکھتے ہوئے بڑے احتیاط سے اس راستے پر سے گزرا ہوں. کیا پتہ نہیں کرتا اور اسی کا نام تقویٰ ہے. اس لیے کہ آدمی جب جنت کے راستے پر قدم رکھتا ہے تو وہیں سے اس کی آزمائش شروع ہو جاتی ہے. جنت کا راستے کانٹوں کی سیج ہے یا پھولوں کی سیج نہیں, کانٹوں کا بستر ہے جس کے دونوں طرف شہوات کی خواہشات کی خاکہ جھاڑیاں ہیں. ظاہر ہے کہ اس راستہ کو پتہ کرنے کے لیے ہمیں تشمیر وغیرہ کمر کسنا اور دائیں بائیں دیکھ کر کے آگے پیچھے دیکھ کر کے بہت کیئرفلی بہت ہی محتاط انداز سے اس راستے کو پتہ کرنا ہے, قبول کرنا ہے, قبول کرنا ہے. تو تقویٰ کی تعریف بھی معلوم ہوگی. اب یہ ایمان اور تقویٰ یہ دونوں صفتیں جس شخص کے اندر پائی جائیں سمجھو وہ ولی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے سب تعریف فرمائی. الا ان اولیاء اللہ, اللہ کے اولیاء ان کا مرتبہ کیا ہے. کوئی خوف نہیں, نہ انہیں ماضی کے بارے میں کوئی غم ہے, خوف ہے, اور نہ انہیں مستقبل کے بارے میں کوئی اندیشہ ہے. یہ معاملہ کو اللہ کے اولیاء کا ہے. اور اولیاء کسے کہتے ہیں اس کی تعریف کی گئی. الذین آمنوا وکانوا یتقون, ایمان اور تقویٰ یہ دونوں صفتیں جس آدمی کے اندر موجود ہوں ولی آسمان سے نازل نہیں, ولی کسی مخصوص گروہ کا نام نہیں, بلکہ یہ دونوں چیزیں جس شخص کے اندر پائی جائیں وہ اللہ کو. آئیے ایک حدیث پاک دیکھتے ہیں. اس میں ولی کا مقام, مرتبہ, تاریخ چیزیں موجود ہیں اور بہت ساری اشکالات اور بہت سارے اوہام کا رد حدیث کے اندر موجود ہے. میں حدیث پاک پڑھ رہا ہوں. حدیث ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده الذي يبطش بها وإن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته. رواه البخاري في كتاب الرقاق. حضرت امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث پاک ویسے کتاب الرقاق میں ہے جہاں دل کو نرم کر دینے والی باتوں کا تذکرہ ہے. حدیث ایمان اس چیپٹر کے اندر اس حدیث پاک کو حضرت امام بخاری لائے. اور عجیب بات ہے کہ یہ حدیث کتاب التواضع میں باب التواضع کے اندر موجود ہے. ابھی میں بتاؤں گا کہ اس کو باب التواضع میں لانے کی کیا ضرورت تھی. یہاں تو کتاب الرقاق کے اندر ہے, باب التواضع کے اندر بھی لائے. پہلے حدیث پاک کا ترجمہ دیکھیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ حدیث قدسی ہے, اس لیے کہ سند اگر کسی صحابی پر رک جائے تو حدیث موقوف, اور اگر آگے بڑھ جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک تو حدیث مرفوع, اور اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ کر سند منتہی ہو حضرت اقدس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کو حدیث قدسی ہے. یہ حدیث قدسی ہے اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے روایت کر رہے ہیں. ان اللہ قال, اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے, کیا فرماتا ہے,
من آتانی ولیا فقد آذنته بالحرب، جس نے میرے کسی ولی سے دشمنی کی تو میرا اس سے اعلان جنگ ہے نہیں، بلکہ میں نے اس سے اعلان جنگ کر دیا۔ ماضی کہتے ہیں آزم تو میں نے اس سے اعلان جنگ کر دیا۔ اس فقرے میں یا اس ٹکڑے میں جملے میں دو باتیں ہیں، ایک تو اولیاء کرام کو بشارت ہے اور اولیاء کرام کے مخالفین کے لیے وعید بھی ہے۔ وعید یہ ہے کہ اللہ کے ولی سے اگر کوئی دشمنی کرتا ہے تو اللہ کہتا ہے کہ میں اس سے لڑوں گا، مجھ سے آ کر کے وہ لڑے۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ اللہ کے مخالفین اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولیاء کے مخالفین ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولیاء کا دشمن ہے کا مصیبت کو۔ تو وعید یہ ہوئی کہ میرے ولی سے دشمنی جو کرے گا میرا اسے اعلان ہے۔ اور بشارت کیا ہے؟ تم سے دشمنی کرنے والے تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، میری طرف سے بشارت یہ ہے کہ میں تمہارا معاون، میں تمہارا کارساز، میں تمہارا نگراں، اور جب میں تمہاری کارسازی کروں گا، جب میں تمہاری معاملت کروں گا تو دنیا کی کون سی طاقت میں تکلیف پہنچا سکتی ہے؟ ایک ٹکڑے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولیاء کرام کو بشارت بھی دی ہے اور ساتھ ساتھ ان کے مخالفین کے لیے وعید بھی سناتی ہے۔ اس کے بعد یہ بتایا گیا کہ ولی بنتا کیسے، ولی بننے کا طریقہ بتایا گیا۔ فرمایا وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ، کہ بندے کے اوپر جو فرائض میں نے عائد کیے ہیں اگر ان فرائض کو وہ برابر ادا کرتا رہتا ہے تو یہ میرے نزدیک سب سے محبوب چیز ہے کہ وہ فرائض کی ادائیگی کر رہا ہے اور اس کے ذریعے وہ مجھ سے قریب ہوتا رہتا ہے۔ تو اللہ کے فرائض کی ادائیگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا سبب، قربت کا سبب۔ اور دوسرے یہ فرمایا گیا کہ صرف اولیاء فرائض پر اکتفا نہیں کرتے بلکہ ساتھ ساتھ نوافل، یہ صرف نماز اور روزوں اور حج وغیرہ کے لیے نہیں ہے کہ آدمی بہت ساری تسبیحات پڑھے یا بہت ساری نمازیں پڑھے اور ان کے ساتھ فرائض کے ساتھ نوافل کیا جاتا ہے، بلکہ نوافل اور فرائض کا دائرہ بہت وسیع ہے۔ جتنی بھی چیزیں اللہ نے فرض کی ہیں ان سب پر مواظبت کرے، مداومت کرے اور ساتھ ساتھ نوافل کا اہتمام کریں گے۔ تو دیکھیے قربت کا پہلا ذریعہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرائض کا اہتمام اور ساتھ ساتھ وما یتقرب الی عبدی بالنوافل، نفلی عبادتیں کر کے بندہ مجھ سے قریب ہوتا رہتا ہے۔ وہ تو بتایا گیا کہ قربت کی راہ میں اس نے قدم رکھ دیا ہے جب وہ فرائض کی تکمیل کرتا ہے اور اس کے بعد جب وہ نوافل کے میدان میں اترتا ہے اور نوافل پر مواظبت کرتا ہے تو ماں یزالہ کا مفاد ہے کہ برابر کرتا رہتا ہے تو کرتے کرتے قربت اس کی بڑھتی رہتی ہے۔ فرائض کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ نوافل کی ادائیگی کی وجہ سے بندہ اللہ کے قریب ہوتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اور اگر وہ کوئی چیز مجھ سے مانگے تو میں اس کو ضرور دیتا ہوں، اور اگر وہ مجھ سے پناہ طلب کرے تو میں ضرور اس کو پناہ دیتا ہوں، اور مجھے ایک چیز میں صرف تردد ہوتا ہے ابھی اور کسی چیز میں تردد نہیں ہوتا، ولی کی جان نکالنے پر کہ وہ موت کو ناپسند کرتا ہے اور جس چیز کو وہ ناپسند کرتا ہے مجھے بھی وہ ناپسند ہے۔ یہ حدیث پاک ہے اور اس حدیث پاک کی میں شرح کرنا چاہتا ہوں کہ پہلی چیز کہ اللہ کے جو فرائض ہیں بندوں پر فرائض کے ہیں بندوں کا اہتمام کرے۔ بعض لوگ فرائض چھوڑ کر کے نوافل میں مشغول ہو جاتے ہیں، فرائض کا اہتمام نہیں کرتے تھے، نوافل کا اہتمام کرتے ہیں۔ در حقیقت ایسا آدمی فریب نفس میں مبتلا ہے۔ پہلی چیز ہے فرائض کا اہتمام، فرائض کے اہتمام کے بعد پھر نوافل کا درجہ ہے، اور نوافل کے میدان میں جیسے جیسے آدمی آگے بڑھتا جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کا قریب ہوتا جائے گا۔ اور میں نے بتایا کہ قربت نام ہے تو ہستیوں کے درمیان گہرے اور پائیدار تعلق کا اتحاد اور انضمام کا نام قربت نہیں ہے کہ
اس راہ میں چلتے چلتے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اندر چلا جاتا ہے، واصل صاحب ہو جاتا ہے، جیسے قطرہ سمندر میں پڑے تو سمندر کا حصہ بن جاتا ہے. تو قربت کا یہ مطلب نہیں ہے جیسا کہ عربی کا ایک معمولی طالب علم جانتا ہے. اور ایک بات بہت عجیب کہی کہ اگر وہ مجھ سے مانگتا ہے تو میں اس کو ضرور دیتا ہوں. اللہ ولایت کے اس اعلیٰ درجے پر پہنچنے کے بعد بھی ولی احتیاط کامل ہوتا ہے، احتیاط کامل کی تصویر ہوتا ہے، وہ خدا نہیں ہو جاتا. اگر وہ خدا ہو جاتا تو احتیاط کی ضرورت ہوتی، مانگنے کی ضرورت کیا ہوتی؟ بتائیے ذرا کہ ولی ولایت کے مقام بلند پر پہنچنے کے بعد بھی سراپا احتیاط ہوتا ہے، سراپا محتاج ہوتا ہے. وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتا ہے، اور جب وہ مانگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ضرور دیتا ہے، اور اسے پناہ کی بھی ضرورت پڑتی ہے. اللہ فرماتا ہے کہ جب میرا ولی مجھ سے پناہ طلب کرتا ہے تو میں اسے ضرور پناہ دیتا ہوں. مطلب سائل الگ ہوتا ہے، مسئول الگ ہوتا ہے، مستعین الگ ہوتا ہے، معید الگ ہوتا ہے. یہ دونوں کو ملانا کسی بھی طریقے سے صحیح نہیں ہے. بعض لوگوں نے اس حدیث پاک سے اتحاد اور حلول پر استدلال کیا ہے. بھائی یہ بہت بڑی عمر ہے، اس لیے کہ اگر اس حدیث کو اتحاد اور حلول کی بنیاد مان لی جائے تو پھر وہ ان سالنی اگر وہ مجھ سے مانگتا ہے تو میں اس کو ضرور دیتا ہوں. یہ سائل اور مقصود دونوں ایک ہو جاتے ہیں، مستعید اور معید دونوں ایک ہو جاتے ہیں. اس کا مطلب دونوں الگ ہو جاتے ہیں، دونوں الگ ہے. اور ولایت کے مقام بلند پر پہنچنے کے بعد ہی ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اتنا قریب پہنچنے کے بعد بھی وہ کسی دوسری حیثیت میں نہیں ہوتا، وہ انسانی ہوتا. یہ اور بات ہے کہ اللہ کی قوت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبوبیت کا سایہ اس کے اوپر دراز ہوتا ہے. یہیں سے یہ بات معلوم ہوئی کہ یہ بات غلط ہے کہ ولایت نبوت سے افضل ہے. جی نہیں، یہ بات غلط ہے. اگر کوئی کہتا ہے کہ ولایت نبوت سے افضل ہے، اور دوسرے یہ کہ کوئی بھی ولی نبی کی ہمسری کا دعویٰ نہیں کر سکتا اور کوئی بھی ولی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے نہیں یاد نہیں ہو سکتا. اور ایک بات اور پیش نظر ہے کہ اولیاء کے مکاشفات پورے کے پورے کتاب و سنت کے تابع ہونے چاہیے. وہ مکاشفہ رد کر دینے کے قابل ہے جو کتاب و سنت سے ٹکرا جائے. یعنی اولیاء کے تمام کے تمام مکاشفات یہ سارے کے سارے کتاب و سنت کے تابع ہونے چاہیے. اگر کتاب و سنت کے خلاف کو مکاشفہ تو وہ مکاشفہ قابل رد ہے، اسے رد کر دیا جائے. اور یہ بھی بات یاد رہے کہ قربت کا ایک ہی ذریعہ ہے، وہ ہے کتاب و سنت کی اتباع. جتنا کتاب و سنت کی اتباع کرنا جائے گا اتنا بڑا ولی ہوتا چلا جائے گا. کتاب و سنت کی اتباع یہ اصل چیز ہے. اس کے علاوہ کسی اور چیز کو فالو کرنے کے بعد آج ولی نہیں بن سکتا. جتنے بھی اولیاء کرام دنیا میں آئے اور دنیا میں موجود ہیں ان کی ولایت کی بنیاد کتاب و سنت ہے. انہوں نے اللہ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اوپر جتنا عمل کیا اتنے بڑے ہو گئے. بات یاد ہے. اور قرآن حکیم نے یہی تصور پیش کیا. یہاں تو یہ کہا گیا کہ میں کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اور آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے. اس کا مطلب یہ کہ وہ اللہ سے مل جاتا ہے؟ نہیں، بلکہ آپ غور کریں گے کہ یہاں اعضاء اور جوارح کا ذکر کیا گیا ہے. ہاتھ، آنکھ، کان، یہ سب اعضاء و جوارح ہیں. اور اعضاء و جوارح یہ معاون ہوتے ہیں، مدد کرنے والے ہوتے ہیں. گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ولی کی مدد کرتا ہے. اور ایک مطلب یہ کہ ولی جو ہوتا ہے وہ سنتا ہے تو اللہ کے فرمان کو سنتا ہے، بولتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان کو بولتا ہے، حرکت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے حرکت کرتا ہے، بیٹھتا ہے تو اللہ کے لیے بیٹھتا ہے، اٹھتا ہے تو اللہ کے لیے اٹھتا ہے. یہ مطلب ہے کہ میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اور میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے. یہ مطلب ہوا ایسے کہ سارے آبا یہ معاون ہوتے ہیں. انسان کے ہاتھ سے پکڑتا ہے، کان سے سارے معاون ہیں. لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تمثیل اور اشارے کے زبان استعمال کی ہے. اور اس سے دھوکہ نہ لگے یہ سوال کر سکتے ہیں کہ یہ اشارے اور کنارے زبان کیوں استعمال کی جس سے آدمی کو دھوکہ ہو جائے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ گہرے معنی کے ادراک کے لیے اور اس کو سمجھانے کے لیے
تمثیل ہے. استعارے کی زبان استعمال کیے بغیر کام ہی نہیں چل سکتا. گہرے معانی کو سمجھانا اور گہرے معانی کا ادراک ممکن ہی نہیں ہے اور یہ ہر زبان کا حادثہ ہے. اب کوئی بولتا ہے سمفنی آف سائلنس, خاموشی کا ساتھی نہ ہو. اسکرین آف سائلنس ہوتا ہے یعنی خاموشی کی چیزیں ہوتا ہے. طرح طرح کے استعارے استعمال کرتا ہے. تو یہ استعارے اور تمثیل کی زبانیں جو قرآن حکیم میں بھی موجود ہے. مثلا خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں میدان بدر کے یہ فرمایا گیا فلم تقتلوہ ولکن اللہ قتلہ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمى. اے ہمارے حبیب, آپ نے قتل نہیں کیا, اللہ نے قتل کیا. آپ نے تیر نہیں پھینکا, میں نے تیر پھینکا. اب بتائیے لڑکوں پر آنا خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتا. ایک جگہ فرمایا گیا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ. اے ہمارے حبیب, آپ کے ہاتھ پر جو بیعت کرے گا حقیقت وہ اللہ کے ہاتھ پر بیعت کرے. تو اللہ کے ہاتھ پر کیا حقیقت میں کہ اللہ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھیں گے. استعارے اور تمثیل کی زبانیں. لہذا كنت سمعه الذي يسمع به, اس سے حلول اور اتحاد کا استدلال نہیں کیا جا سکتا. اچھا ایک بات اور ذہن رکھیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کو تردد ہوتا ہے حدیث میں وما ترددت عن شيء انا فاعله ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وانا اكره مساءته. عجیب بات یہ ہے کہ انسان کو تردد ہوتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کو تردد و پیش یہ تو اللہ کے حق میں غیر جائز ہے. تردد کی حق میں غیر جائز. اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق میں تردد کی کروں نہ کروں, نکالوں جان یا نہ نکالوں, یہ پسو پیش تو انسان کو ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں تردد کا لفظ استعمال کرنا یہ کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟ تردد تو اللہ کے حق میں غیر جائز ہے. تو ایک بات یاد رکھیں کہ حقیقت مراد لینا یا حقیقی معنی مراد لینا جہاں متعذر ہو, جہاں محال ہو, وہاں لازماً آپ کو مجازی معنی استعمال کرنا یا مراد لینا آپ کے لیے ضروری ہوگا. میں ایک بات آپ کو بتا دوں کہ لفظ جو ہوتا ہے وہ کئی طریقے سے مستعمل ہوتا ہے. مثلاً واضح لغت نے اگر کسی لفظ کو کسی خاص معنی کے لیے استعمال کیا گیا ہے تو اگر لفظ اپنے معنی موصول میں مستعمل ہے تب تو وہ حقیقت ہے. لیکن اگر معنی موصول ہو کے غیر میں مستعمل تو وجہ مثلاً شیر کا لفظ, لائن کا لفظ واضح لغت میں وہ ایک جو وحشی ایک جانور ہے جنگل میں رہنے والا اس کے لیے اس نے استعمال کیا بنایا. اب اگر شیر کا لفظ بول کر کے شیر ہی مراد کیا جائے جو جنگل کا بادشاہ ہے تو یہ لفظ کا حقیقی معنی ہوگا. لیکن اگر کسی انسان کو دیکھ کر کے کہا جائے کہ شیر آ رہا ہے تو یہ لفظ کا حقیقی معنی نہیں بلکہ اس کا مجازی معنی ہوگا. جی یہ ہے حقیقت اور مجاز. لفظ اپنے معنی موصول ہونے میں مستعمل تو حقیقت ہے اور معنی موصول ہونے غیر میں اگر مستعمل ہے تو وہ مجاز ہے. اب حقیقت اور مجاز, حقیقی اور مجازی معنی میں علاقہ اور تشبیہ و مشابہت کا ہے تو کوئی استعارہ ہے, اور اگر علاقہ تشبیہ و مشابہت کا نہیں لزوم وغیرہ کا یا تصرف وغیرہ کا تو مجاز مستقل ہے. اور اگر وہاں حقیقی معنی اور مجازی معنی دونوں مراد لینا صحیح ہو تو کہنا ہے. یہ بات میں نے اس وجہ سے تو بیان کی کہ ضروری ہے کہ آدمی کنایہ کو سمجھے, آدمی استعارہ کو سمجھے, آدمی تمثیل کو سمجھے, اس لیے کہ زبان کی لطافت کا مدار, زبان کی بلاغت کا مدار اور اسی طریقے سے گہرے معانی, گہرے مفاہیم کا ادراک اور اس کا سمجھنا سمجھانا یہ تمثیل کے بغیر اور استعارے کی زبان کے بغیر کنایے کی زبان کے بغیر ممکن نہیں ہے. لہٰذا اس طریقے کی زبان قرآن میں بہت ساری جگہوں پر موجود ہے اور احادیث کے اندر تو آپ کو ہر صفحے کے اندر اس طریقے کی تعبیرات اور اس طریقے کی اسالیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک میں ہے. اب تردد ایک ایسا لفظ ہے کہ پسو پیش کیا جاتا ہے. ظاہر ہے کہ جہاں اللہ کے حق میں پسو پیش حقیقی لفظ کا حقیقی معنی میں اس کو لینا, معنی موصول لہو میں لینا محال اور متاثر ہے. لہذا اگر معنی موصول لہو میں لفظ کا مراد لینا کا متاثر ہے تو ظاہر ہے کہ آپ کو مجازی معنی مراد لینا